السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں شادی میں آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ شادی کے ہی متعلق 2-3 احادیث اور قرآن کریم کی آیت آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو سب سے مشہور حدیث تو یہ ہے جو نکاح کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنتی، اور دوسری جگہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، تمام انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے، اور تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو نکاح سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد نمبر آتا ہے ولیمہ کا، تو ولیمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، یعنی ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو، بکری سے مراد خواہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ چند لوگ سے ہی کیوں نہ ہو، تم ولیمہ کرو۔ اور جب آپ ولیمہ کریں گے تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو پوچھا جائے اور غریبوں کو اس میں دعوت نہ دی جائے، یعنی جب آپ ولیمہ کرے خواہ جیسا ہی کرے تو اس میں امیر غریب سب لوگوں کو پوچھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے تو چاہیے کہ ان کی شادی کرا دی جائے، اور جو آپ شادی کرے تو آپ کو اختیار ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، آپ 2 شادی کرے، 3 کرے یا 4 کرے، لیکن آگے پھر فرما دے گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم تمام کے درمیان برابری نہ کر سکو تو تم ایک پر ہی اکتفا کرو، یعنی بیوی کے حقوق بھی بہت زیادہ ہے، جو آپ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جائے تو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کا پورا خیال رکھا کرے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہو۔